أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارے توحید کے متوالو شفع رسالت کے پروانوں غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، آئیے ہم سب مل کر کے اپنے آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ قربان میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مالک الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید سورہ نشرح میں ارشاد فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، اور آج میرا موضوع سخن ہے الم نشرح لک کی شان نزول، اس کے ترجمہ اور تفسیر. تو میرے معزز سامعین، بس اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم اس سورت کے ترجمے اور تفسیر کی برکت سے ہم سب کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. میرے معزز سامعین، اللہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک. اس کا معنی کیا ہے؟ تو اس کو بریلی کے امام اچھے رضا، پیارے رضا، سچے رضا، سنیوں کے جان، سنیوں کی شان، یعنی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمت رضوان اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں. رب فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، اور اس کے ترجمے میں امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک. اس کا معنی کیا ہے؟ رب فرماتا ہے کہ کیا ہم نے تمہارے لیے سینہ، تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا؟ میرے معزز سامعین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجا، اور جب یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت اپنے محبوب پر اتاری کہ ہم سب کی آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کی کہ اے پروردگار، اے معبود حقیقی، اے مالک حقیقی، تو نے اس زمین پر جتنی انبیاء کرام کو بھیجا، جیسا کہ مثال کے طور پر میرے کریم آقا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ بارے الہ تو نے حضرت آدم، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اس دنیا میں بھیجا تو اسے اپنا دوست بنایا، اور دنیا والوں کو بتایا کہ دنیا والوں ابراہیم خلیل اللہ میرا دوست ہے، اور ایسا گہرا دوست ہے تو ہم
ہم سب کے آقا و مولا کہتے ہیں پروردگار کہ آپ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اپنا دوست بنایا اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو جب آپ نے پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں ہم سب کے آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو آپ نے یہ شان یہ نوازا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرتا ہے بات کرتا ہے تو میرے کریم آقا فرماتے ہیں مولا تو نے موسیٰ کلیم اللہ کو اپنے سے بات کرنے کا شرف بخشا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار تو نے حضرت ادریس علیہ نبی علیہ السلام کو جب اس روئے زمین پر پیدا فرمایا تو حضرت ادریس علیہ نبی علیہ السلام کو یہ مقام یہ شان عزت سے نوازا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ نبی علیہ السلام کو ایک مکان عطا فرمایا اور وہ مکان کی شان یہ ہے کہ وہ مکان جنت الاعلیٰ کے قریب اس کا مکان بتایا جاتا ہے. تو ہم سب کے آقا و مولا کہتے ہیں پروردگار حضرت ادریس علیہ نبی علیہ السلام کو تو نے پروردگار وہ مکان عطا کیا جو جنت کے قریب ہے جو جنت کے قریب تر ہے. پھر ہم سب کے آقا و مولا اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک و مولا اس روئے زمین پر تو نے ایک ایسا نبی ظاہر کیا جس نبی کے ماتحت پہاڑ اور لوہے کو کر دیا. وہ نبی جب چاہتے تھے اپنے ہاتھ پر پہاڑ کو رکھتے تو پہاڑ پگھل جاتا. وہ نبی جب چاہتے اپنے ہاتھ پر لوہے کو رکھتے تو لوہا پگھل جاتا. تو ہم سب کے آقا و مولا کہتے ہیں پروردگار تو نے حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کو یہ شان بخشی کہ اگر وہ لوہے کو اپنے ہاتھ میں رکھتے تو لوہا پگھل جاتا, پہاڑ کو ہاتھ میں رکھتے تو پہاڑ پگھل جاتا. پھر اللہ کے رسول اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو نے اس روئے زمین پر ایک ایسا نبی بھی بھیجا جس نبی کو اتنی اختیار دی اتنی طاقت و قوت دی کہ انسان اور جنات حیوانات سب ان کے تابع تھے. اس نبی کا نام حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام ہے. تب سب کے آقا و مولا کہتے ہیں پروردگار تو نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اپنا دوست بنایا. تو نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اپنے سے کلام کرنے کا شرف بخشا. تو نے حضرت ادریس علیہ نبی علیہ السلام کو مکان دیے جو جنت کے قریب ہے. پروردگار تو نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ طاقت و قوت دی کہ لوہا ان کے ہاتھ میں پگھل جائے. مالک و مولا تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ سلطنت و شہنشاہی دی کہ وہ انسانوں پر جناتوں پر چرندے پر پرندے پر ہواؤں پر حکومت کیا کرتے تھے. پروردگار اب تیرے بارگاہ میں میری التجا ہے کیا تو نے میرے لیے بھی کوئی حصہ رکھا ہے یا کچھ مقام رکھا ہے. تب رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی. رب فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک کہ اے محبوب کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارا سینہ کو کشادہ نہ کیا. اب میرا رب فرماتا ہے محبوب میں نے ان نبیوں کو جو مقام دیے ان نبیوں کو جو چند معجزات دیے مگر اے محبوب جو میں نے آپ کو عطا کیا اگر اس کی تفسیر پڑھیں تو حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا کیا عطا فرمایا کیا نہیں عطا فرمایا. تو حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی کہتے ہیں کہ رب فرماتا ہے اے محبوب میں نے تمہارے سینے کو کشادہ کیا اس میں علم معرفت کے علم دے دیا میں نے اس میں حکمت کے علم دے دیے میں نے اس کے اندر غیوب یعنی غیب کی خبریں رکھ دی تمہارے سینوں کے اندر. رب فرماتا ہے محبوب میں نے ان نبیوں کو چند معجزات دیے مگر اے محبوب آپ کی شان میں نے یہ رکھی کہ صرف زمین ہی میں آپ کے معجزات نہیں ہے بلکہ میں نے آپ کو اتنی طاقت و قوت دی کہ آسمان کے فرشتے بھی آپ کو جانتے ہیں آپ کے بارگاہ میں سلام پیش کرنے آتے ہیں. اے محبوب میں نے آپ کو اتنی شان اتنی عزت کے مقام پر رکھا ہے کہ اے محبوب آسمان کے فرشتے ہر وقت آپ کے تذکرے کرتے ہیں.
آسمان کے فرشتے آپ کے نام لیتے ہیں، اے محبوب میں نے آپ کو یہ سارے شان سے نوازا ہے، یہ سارے اعزاز و تکریم آپ کے لیے رکھی ہے۔ اب میرے معزز سامعین رب آگے فرماتا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو بریلی کے امام فرماتے ہیں اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑ دی تھی۔ اب میرے معزز سامعین آدمی سوچیں گے کہ ہم سب کے آقا و مولا پر آخر وہ کون سی بوجھ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے آقا کی کمریں ٹوٹ رہی ہے، یا ہمارے آقا پر وہ بوجھ اتنا ہے کہ میرے آقا کی کریم کی پیٹھ ٹیڑھی ہو گئی۔ تو میرے معزز سامعین رب فرماتا ہے اے میرے بندو سنو، اے دنیا والے سنو، میرے کریم آقا پر وہ بوجھ یہ تھا کہ جب جب کوئی کافر ایمان نہ لاتے تھے، جب جب کوئی کافر مسلمان نہ ہوتے تھے، تو میرے کریم آقا کو تکلیف ہوتی تھی، ان کے کمر پر ان کی پیٹھ پر ایک بوجھ ہوتا تھا، میرے کریم آقا پر تکلیف ہوتی، بوجھ ہوتا۔ تو میرے معزز سامعین رب فرماتا ہے کیا میرے محبوب اب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کو فکر کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اب کوئی ایمان لائے یا نہ لائے اب آپ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہونے والی ہے۔ میرے معزز سامعین دوسری بوجھ کیا ہے؟ تو صاحب تفسیر لکھتے ہیں کہ میرے کریم آقا پر یہ بہت بڑا بوجھ تھا، میرے کریم آقا پر اس کا بڑا رنج و الم تھا کہ میرے کریم آقا ہر وقت اپنے امتی کی فکر میں روتے تھے، میرے کریم آقا ہر وقت اپنے امتی کو یاد کیا کرتے تھے کہ نہ جانے میرے جانے کے بعد میرے امتی کا کیا حشر ہونا ہے، دنیا سے جب میرے امتی حشر میدان میں جمع ہوں گے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے۔ اسی آب و بچار میں میرے کریم آقا رویا کرتے تھے، آنسو بہاتے تھے۔ تو میرے معزز سامعین پھر رب پاک یہ آیت نازل فرماتا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑ دی تھی، جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی۔ تو سب سے میرا بڑا مسئلہ جو میرے کریم آقا کے سامنے تھا وہ یہ تھا، میرے کریم آقا ہر وقت اسی افسردگی میں رہتے تھے، میرے کریم آقا ہر وقت اسی رنج میں رہتے تھے، میرے کریم آقا ہر وقت اس درد میں رہتے تھے کہ ہم جب دنیا سے چلے جائیں گے تو میرے امتی کا کیا بنے گا، میرے امتی کے ساتھ کیا مسئلے ہوگا، پھر جب قرب قیامت ہوگا تو میرے امتی کا حال کیا ہوگا۔ تو میرے معزز سامعین نہ فرماتا ہے محبوب اب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ کو وہ اختیار دے دیا ہے، میں نے آپ کو وہ طاقت اور قوت دی ہے کہ کل قیامت کے دن جب میدان محشر لگے گا، جب شفاعت کی باری آئے گی تو اے محبوب آپ کو وہ عزت کے مقام پر بٹھاؤں گا، آپ وہاں سے جس کو بھی اشارہ کریں گے، جس چاہنے والے کی طرف امتی کے طرف اپنے انگلی اٹھائیں گے، ان کے گناہ معاف کر کے ان کو جنت میں داخل فرما دوں گا۔ تو میرے معزز سامعین اس لیے رب فرماتا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، اے محبوب اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پر جو بڑا بوجھ تھا میں نے اس بوجھ کو اتار دیا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب رب آگے فرماتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب اس آیت کا ترجمہ سنیں، رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا ہے۔ میرے معزز سامعین اگر کوئی دنیا دار کہے کہ مولانا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے گھر کے تمام مال آپ کے لیے ہے، اگر کوئی دنیا دار کہے مولانا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میری جان آپ کی خاطر ہے، تو مولانا فخر میں جھومتا ہے، خوشی میں جھومنے لگتا ہے، مچلنے لگتا ہے۔ مگر میرے معزز سامعین یہ کوئی دنیا دار نہیں کہہ رہا ہے بلکہ اس پورے زمین کا پالنہار کہہ رہا ہے، معبود حقیقی کہہ رہا ہے، خالق کائنات کہہ رہا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب میں نے تمہارا ذکر، اے محبوب میں نے تمہارا ذکر تمہارے لیے بلند کر دیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو
میرے معزز سامعین صاحب تفسیر سے پوچھا جائے تو صاحب تفسیر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نام کو اتنا بلند کر کے رکھا ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام اذان میں رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پہلے آتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو میرے معزز سامعین رب کو یہ بات اتنا پسند ہے کہ اس کے بعد اگر کسی کا نام آئے تو وہ کسی اور کا نہ آئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نام اس اذان میں جڑوا دیے کہ جہاں پر بھی میرا نام لیا جائے گا تو میرے نام کے ساتھ ساتھ میرے محمد رسول اللہ کا نام بھی ہونا چاہیے۔ میرے معزز سامعین جب اذان دی جاتی ہے پہلے اذان میں دیکھیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہو، اس کے بعد پھر ان کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اب یہاں پر اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جائے تاکہ میرے محبوب کا بھی ذکر ہو جائے۔ میرے معزز سامعین جب نماز میں دیکھیں تو وہ نماز جو سب سے پاک ہے، وہ نماز جو سب سے صاف ہے، وہ نماز جو سب سے اعلیٰ ہے، اس نماز میں جب کوئی بندہ تحیات میں بیٹھتا ہے تو وہ بندہ کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی۔ میرے معزز سامعین بندہ پہلے رب کی تعریف کرتا ہے کہ مالک و مولا میرے تمام عبادتیں تیرے لیے ہے، میرے تمام ریاستیں تیرے لیے ہے، میرے تمام محبتیں تیرے لیے ہے، مگر میرے معزز سامعین یہ سارے ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنے محبوب کا نام رکھا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی جب یہ بندہ کہہ لیتا ہے اس کے بعد رب کی طرف سے پیغام آتا ہے السلام علیک یا ایھا النبی۔ صرف میرا ہی ذکر نہ ہو اے محبوب، میں نے آپ کا بھی ذکر رکھا ہے، جب بھی کوئی بندہ نماز میں مجھے یاد کرے گا تو میرے یاد کرنے کے بعد پھر آپ پر بھی سلام بھیجے گا، آپ سے بھی محبت کرے گا۔ میرے معزز سامعین میرے کریم آقا کی شان تو یہ ہے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں اے میرے ماننے والوں، اے میرے چاہنے والوں، اللہ نے مجھے یہ شان سے نوازا ہے کہ جب جنت کے اگر کوئی پائے میں دیکھو گے تو جہاں پر رب کا نام اس رب کے ساتھ ساتھ میرا بھی نام ہے، جنت کے درختوں کے پتوں میں دیکھو گے تو جہاں پر میرے رب کا نام ہے تو اسی رب کے نام کے ساتھ ساتھ میرے رب کا نام ہے۔ اب میرے معزز سامعین بات آ جاتی ہے توحید کا۔ میرے معزز سامعین جب تک کوئی بندہ خدا کو ایک نہ مان لے، خدا کے ہر کہا کو نہ مان لے، خدا کی بنائی ہوئی جنت کو نہ مان لے، خدا کی بنائی ہوئی جہنم کو نہ مان لے، وہ بندہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ مگر میرے معزز سامعین مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ خدا کی خدائی کو ماننا پڑے گا، خدا کو وحدہ لا شریک ماننا پڑے گا، خدا کو اللہ الصمد ماننا پڑے گا، خدا کو بے نیاز ماننا پڑے گا۔ مگر میرے معزز سامعین یہاں تک صاحب تفسیر کہتے ہیں کہ اگر کوئی دنیا والے خدا کی ساری خدائی کو مان لے، اگر کوئی دنیا والے خدا کو مان لے، اگر کوئی دنیا والے خدا کے پیدا کیے ہوئے موت کو مان لے، اگر کوئی دنیا والے خدا کی دی ہوئی زندگی کو مان لے، اگر کوئی دنیا والے خدا کے عذاب کو مان لے، اگر کوئی دنیا والے خدا کے ثواب کو مان لے، وہ دنیا کی ہر چیز نہ مان لے، مگر اگر وہ مصطفیٰ کو نہ مانے تو صاحب تفسیر کہتے ہیں ہمارے کافرین فرماتے ہیں ان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے، وہ کامل مسلمان نہیں ہوتا ہے، تو پھر کامل مسلمان ہوتا کب ہے؟ تو میرے معزز سامعین خدا کہتا ہے اے میرے بندو تو نے مجھے وحدہ لا شریک مانا ہے، اے میرے بندو تو نے مجھے اللہ الصمد مانا ہے، اے بندو تو نے مجھے بے نیاز مانا ہے، اے بندو تو نے مجھے قادر مانا ہے، اے بندو تو نے مجھے ستار مانا ہے، اے بندو تو نے مجھے رزاق مانا ہے، تو نے سب کچھ مان لیا ہے۔ اگر تجھے واقعی میں کامل مسلمان ہونا ہے، اگر تجھے واقعی میں سچا مومن ہونا ہے تو پھر کہنا یہ پڑے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہے۔ اگر محمد رسول اللہ کا ذکر نہیں کرو گے تو تم مسلمان بن ہی نہیں سکتے ہو۔ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محمد رسول اللہ کا نام لینا ہوگا، ان سے محبت کرنی پڑے گی۔ تو میرے معزز سامعین فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم
نے آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا ہے. جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا. جہاں پر میرا نام لیا جائے گا وہاں پر محمد رسول اللہ کا نام بھی لیا جائے گا. اب آگے سنیں رب فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. یہ آیت بڑی اہم ہے. ایک بار درود پاک پڑھیے مولانا محمد فاضل صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رب فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جو رب فرماتا ہے تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے. اب یہ دشواری کیا ہے آسانی کیا ہے؟ تو جب صاحب تفسیر پڑھیں تو پتہ لگتا ہے. میرے معزز سامعین رب فرماتا ہے اے میرے محبوب جب آپ دین پھیلانے کے لیے نکلیں گے, جب لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے نکلیں گے تو وہاں پر کانٹے بھی ملیں گے, وہاں پر پتھریں کھانے کو بھی ملیں گے, وہاں پر لوگوں کی گالیاں سننے کو بھی ملیں گی, وہاں پر لوگ آپ پر تشدد بھی کریں گے. اے محبوب آپ جب دین پھیلانے نکلیں گے تو دین کے راستے میں چلنا کوئی اتنا آسان نہیں, کوئی معمولی نہیں ہے. جب کوئی دیندار دین کے راستے پر چلے گا تو میرا رب کہتا ہے اس کو پریشانیاں آنی ہے, ان کے سامنے تکلیف کے بڑا بڑا پہاڑ آئے گا, ان کے سامنے بڑی دشواریاں راستے آئیں گے, گالی دینے والے بھی آئیں گے. مگر میرے کریم آقا میرے رب فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کہ تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے. مگر جب دین غالب آ جائے گا میرا رب فرماتا ہے محبوب آپ جب دین میں نکلیں گے تو پریشانیاں آئیں گے, لوگ برا بھلا بھی کہیں گے. مگر میرے معزز سامعین جب میرے کریم آقا کی تعریف پڑھے تو تعریف میں آتا ہے جب میرے کریم آقا دین پھیلانے نکلتے ہیں تو لوگوں نے پتھر سے بھی مارا ہے, میرے کریم آقا کو گالیاں بھی دی ہے, میرے کریم آقا کو برا بھلا تک بھی کہا ہے. مگر وہی جب دین پھیل گیا ہے, وہی دین لوگوں کے سینوں میں بے بس ہو گیا ہے, تو پھر میرے معزز سامعین اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کہ ہر دشواری کے بعد آسانی آتی ہے. تو پھر آسانی کیا آتی ہے؟ میرا رب فرماتا ہے کریم آقا اے میرے محبوب آپ دین پھیلانے نکلے تو دشواری ہوئی ہے, پریشانیاں ہوئی ہے, مگر جب دین مکمل ہو جائے گا تو پھر آسانی یہ ہو جائے گی. پھر دنیا کے لوگ آپ کے قدموں میں جھک جائیں گے, پھر لوگ آپ کی دست بوسی کریں گے, پھر لوگ آپ پر درود پڑھیں گے, لوگ آپ پر سلام پڑھیں گے. اور پھر ایسا ہی ہوا جب میرے کریم آقا دین پھیلانے نکلے تو کفار کے مکہ نے بہت تکلیفیں دی, مگر جب دین پڑھنے والوں نے, جب دین سیکھنے والوں نے اپنے سینے میں دین کو پیوست کر لیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان بخشی ہے, وہ دن بھی دکھایا ہے کہ میرے کریم آقا کے نام پر جان دینے کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں صحابہ تیار رہتے تھے. ہر وقت میرے کریم آقا کے نام پر جان دینے کے لیے تیار رہتے تھے. اور ایک ایسا بھی وقت تھا جب میرے کریم آقا دین پھیلانے نکلے ہیں تو ہر طرف سے پتھر برستے تھے, ہر طرف سے کانٹے بچھائے جاتے تھے. اسی لیے رب نے کہا اے محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, دین پھیلا رہے ہیں, دشواری ہو رہی ہے, اس کے بعد آسانی آنی ہے. اور آج آسانی ہے اسی لیے کیونکہ آج ہم سب جیسے بھی ہو ہم سب اللہ کے رسول کے نام لیتے ہیں, اللہ کے رسول کے میلاد کرتے ہیں, ان کے نام سے اِصال ثواب کرتے ہیں, ان کے نام سے فاتحہ خوانی کرتے ہیں. تو جب دین آیا تھا تو دشواری ہوئی تھی, اب دین ہم تک پہنچ گیا ہے تو آسانی ہو گئی ہے. اب آگے رب فرماتا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کہ بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے. یعنی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے. جب دین پھیلا لے, جب اللہ کے رسول نے دین ہر کسی تک پہنچا دیا, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے رسول نے اپنے کلمے کو پوری دنیا میں عام کر دیا تو پھر میرے معزز سامنے کا فرمانا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب تو تم جب نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو. میرے معزز سامعین اس کا پتہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے اپنے محبوب سے کہتا ہے اے محبوب جب کسی بھی بندے کو چاہیے کہ جب وہ نماز سے فارغ ہو جائے پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرے, دعا کرے, خوب دعا کرے. رب فرماتا ہے کہ اے محبوب فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب اے محبوب جب آپ نماز سے فارغ ہو جائے تو پھر نماز سے
فارغ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے۔ میرے معزز سامعین ذرا بتائیں کوئی یہاں پر بیٹھنے والے کہ کتنے لوگ نماز سے فارغ ہونے کے بعد دعا کرتے ہیں؟ ہر کسی میں بھگدڑ مچی رہتی ہے، ہر کسی کو بھاگنے کی جلدی پڑی رہتی ہے۔ میرے معزز سامعین وہ سید الانبیاء وہ نبی آخر الزمان وہ نبیوں کے امام جو دین کو پھیلائے ہیں، جو لوگوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ محبوب جب نماز سے فارغ ہو جائے تو آپ دعا کریں۔ کہ وہ دعا کیا ہے؟ تو میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ دعا مومنوں کی ہتھیار ہے، دعا مومنوں کی اسلحہ ہے۔ جب انسان تک کوئی مدد نہیں پہنچتی ہے، جب انسان کے پاس کوئی نہیں پہنچتا ہے، تو بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے روحانی فیض و برکات اس بندے تک پہنچتی ہے۔ میرے معزز سامعین میرے کریم آقا جب نماز پڑھتے تھے تو نماز کے بعد دعا کرتے تھے۔ اب اس کے آگے فرمانا ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرو۔ میرے معزز سامعین اس کا تفسیر کیا ہے؟ اس کے بارے میں ترجمہ تو میں نے کر دیا کہ رب فرماتا ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرو۔ رغبت کرنے سے مطلب کیا ہے؟ دین کا کام کرنا بھی عبادت ہے، دین کے لیے دعوت دینا بھی عبادت ہے، دین کے لیے لوگوں کو مسجد میں لانا بھی عبادت ہے۔ مگر میرے معزز سامعین رب فرماتا ہے اے محبوب آپ جب دین کی تبلیغ کر لیتے ہیں، آپ جب دین کی دعوت دے دیتے ہیں، تو جب اس دعوت سے فری ہو، جب اس دعوت سے آپ کو فرصت مل جائے تو اے محبوب پھر آپ آ کر کے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر کے عبادت اور ریاضت کرے۔ میرے معزز سامنے ذرا سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو یہ تاکید کر رہا ہے، اپنے محبوب کو یہ کہہ رہا ہے کہ محبوب آپ جب دین کے کام سے فارغ ہو جائیں، جب آپ دین سمجھانے سکھانے سے فارغ ہو جائیں تو آپ خالی بیٹھے نہ رہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت اور ریاضت کرے۔ ذرا ہم سوچیں ہم کیسے مسلمان ہیں، اس رب کے ماننے والے ہیں، اسی نبی کے ماننے والے ہیں، جمعے میں ایک دن نماز پڑھنے آتے ہیں، ذرا سی اگر دیر ہو جائے تو چلا واہ پکار کرنے لگتے ہیں۔ کبھی ہمیں فرصت نہیں ملتا ہے اس آ کر کے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ میرے معزز سامنے اس غفلت میں آج ہم لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جس بے خبری میں آج ہم لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ذرا اتنا سوچ لیں کہ آج سے 30 سال پہلے، آج سے 40 سال پہلے اس روئے زمین میں کچھ ایسے بندے تھے جو دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے، جو دین کی دعوت دیا کرتے تھے، مگر آج ان کی قبر میں جا کر کے دیکھیں کہ ان کا قبر ویران ہے، ان کی قبر میں کوئی فاتحہ پڑھنے والا موجود نہیں ہے، ان کے لیے کوئی دعائیں کرنے والا موجود نہیں ہے۔ تو ہم کیسے بھول گئے ہیں کہ جب 50 سال بعد ہماری موت ہونی ہے تو کیا ہمارے لیے بھی کوئی دعا کرنے والا رہے گا؟ کیا ہمارے لیے بھی کوئی مغفرت کی دعا کرنے والا ہوگا؟ اس زمین پر میرے معزز سامعین، اے مسلمانوں، میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں، اس غفلت میں کیسے زندگی گزارتے ہو؟ جب بھی اپنے کام سے وقت مل جائے، جب بھی اپنے گھر بار سے فرصت مل جائے تو اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے کچھ رو لیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے دوستوں کی باتیں کر لیا کرو، رب کے کلام پاک کو کھول لیا کرو۔ میرے معزز سامعین اگر آپ نے ایسا کر لیا تو میرے معزز سامعین پھر وہ فرماتا ہے کہ اگر اس روئے زمین پر جو بندہ مجھے یاد کرتا رہتا ہے، رب فرماتا ہے میرے کریم آقا کہتے ہیں، ہمارا کافرین کہتے ہیں کہ جو دنیا والے، دنیا کے لوگ اگر اس زمین پر خدا کو یاد کرتے رہتا ہے، خدا کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہتا ہے، توبہ و استغفار کرتے رہتا ہے، تو جب وہ اس زمین سے جاتا ہے تو کوئی دنیا دار اسے یاد کرے یا نہ کرے بلکہ مالک حقیقی مالک پروردگار اسے یاد رکھتے ہیں، اور جس کو خدا یاد کرے گا پھر اس کا قبر کبھی جہنم کا گہوارہ نہیں بنے گا۔ جسے خدا یاد کرے گا اس کی قبر میں اس کو بے چینی نہیں ہوگی، جس کو خدا یاد کرے گا اس کا قبر گل گلزار بن جائے گا، جسے خدا یاد کرے گا اس کا قبر جنت کی کیالیوں میں سے کیالی بن جائے گا۔ مگر بشرطے کوئی بندہ خدا کو یاد تو کرے تو صحیح۔ میرے معزز سامعین ہمیں اپنے کام سے فرصت نہیں ہوتی ہے، اپنے گھر کے بزنس بیپار سے فرصت نہیں ہوتی ہے، یہ سارے بہانے خدا کی بارگاہ میں کچھ نہیں چلنے والا ہے۔ جب خدا کی بارگاہ میں بندوں کی پیشی ہوگی تو ہر بندہ کہے گا مالک مولا میرے اتنے سارے بچے تھے، میرے اتنے سارے مہمان رشتہ دار تھے، انہی کے دیکھ بھال کا وقت نہیں ملتا تھا۔ تو میرے معزز سامعین آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ایک بادشاہ کو سامنے کھڑا کرے گا، اس بادشاہ کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ وہ واحد ایسا
بارے میں رب فرماتا ہے جس کے بارے میں ہر کوئی جانتے ہیں کہ زمین و آسمان کے ہر کسی پر ان کی حکومت ہوتی تھی. اگر سانپ کا آپس میں جھگڑا ہو جائے تو حضرت سلیمان علیہ السلام فیصلہ کرتے تھے. اگر آپس میں چڑی کا جھگڑا ہو تو اس کے بھی فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کرتے تھے. ایسا پورا دنیا کا واحد بادشاہ رب کے بارگاہ سے کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا دنیا والوں تم ایک گھر کے مالک تھے, تم ایک بستی کے مالک تھے, تم ایک سلطنت کے مالک تھے, تم ایک اسٹیٹ کے مالک تھے, تم ایک دیش کے مالک تھے, تو تم نے مجھے بھول گیا ہے, تم نے مجھ سے اپنا رشتہ ناطا توڑ دیا ہے. مگر دیکھو یہ میرا چاہنے والا ہے, یہ میرا محبوب بندہ ہے کہ پورے روئے زمین پر اس کا حکومت تھا, ہر کسی پر ایک اختیار تھا, مگر کبھی مجھے چھوڑا نہیں ہے, کبھی ان کی نماز سے قضا نہیں ہوئی ہے, کبھی مجھے نہیں چھوڑا ہے. میرے معزز سامعین پھر اس دن کیا جواب دیجیے گا؟ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا جب ایک پوری دنیا پر حکومت کرنے والے کی کبھی نماز قضا نہ ہوئی ہو, جو پوری دنیا پر حکومت کر رہا ہو اس سے کبھی اللہ کے بارگاہ میں ذرا سی بھی کوئی گستاخی نہ ہوئی ہو, ذرا سی کوئی تاخیر نہ ہو. جب وہ بندہ کہے گا, جب ان کی گواہی دیں گے, جب انسان بھی گواہی دیں گے, جب جنات بھی گواہی دیں گے, جب شریر پرندے بھی گواہی دیں گے, ہاں پروردگار یہ زمین پر رہتے ہوئے کبھی کسی کا حق تلفی غلط انصاف نہیں کیا ہے, ہر کسی کے ساتھ حق کیا ہے. اور جس زمین پر وہ اللہ کی عبادت کریں گے وہ زمین بھی ان کی گواہی کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. تو میرے معزز سامعین پھر شرمندہ ہو جائیے گا, پھر آپ کے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں ہوگا سوائے جہنم کے, سوائے عذاب میں چلنے کے. تو میرے معزز سامعین اس دن کیا چلنا ہے؟ اگر چلنا ہی ہے تو آج اس دھوپ میں, اس ریگستان میں, اس زمین کے دھوپ میں اپنے آپ کو پسینہ بہا کر کے جلا کر کے جب بھی وقت ملے اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے جھک جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ دے مالک و مولا مجھے فرصت نہیں مل رہا ہے, پروردگار میرے گھر کے اخراجات بڑھ گئے ہیں, اسی وجہ سے تیرے بارگاہ میں نہیں آ پاتا ہوں, پروردگار 10 منٹ کے لیے آیا ہوں, جیسی بھی عبادت کر رہا ہوں تو قبول فرما لے. اگر اس انداز سے عاجزی و انکساری سے اللہ کے بارگاہ میں دعا کر لیے, اگر یہی ادا اللہ کے بارگاہ میں پسند آ جائے تو کل آپ کا قبر جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بن جائے گا, آپ کا حشر اچھا ہو جائے گا, آپ کی میرے مصطفیٰ کے شفاعت نصیب ہو جائے گی. مگر میرے معزز سامعین بندوں میں یہ عاجزی ہے کہاں, یہ انکساری ہے کہاں؟ ہر کوئی اپنا درد سنا رہا ہے, ہر کوئی اپنے مسئلے لے کے کھڑا ہوتا ہے, مگر میرے معزز سامعین کبھی اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ کچھ دین کے مسائل بھی ہے, کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقاضے بھی ہے, وہ بھی ہمیں پورا کرنا ہے. اگر نہیں پورا کریں گے تو آخرت اچھا نہیں ہے. میرے معزز سامعین اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار اس سورہ علم نشرح لکا کے ترجمہ اور تفسیر کی برکت سے ہم سبوں کے دلوں میں جذبہ ایمان عطا فرما. مالک مولا اس سورہ علم نشرح لکا کے ترجمہ اور تفسیر کی برکت سے پروردگار ہم لوگوں کی مستقبل کو روشن عطا فرما, ہم سب کی آخرت کو بہتر بنانا. مالک مولا ہم سب کی قبر کو اچھا فرمانا. بس اسی بات پر ہم اپنی تقریر ختم کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے ہیں کہ بات الہ مجھ جیسے ناچیز سے بولنے میں یا ان کے سننے میں جو کمی ہو گئی, جو کوتاہی ہو گئی, تو اسے معاف عطا فرما. اور پروردگار جو میں نے حق بولا ہے, جو میں نے سچ بولا ہے, مالک مولا پہلے مجھے میرے بعد ان سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. سب کے توبہ استغفار کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ شریف کا ذکر کر دے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.